بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول عمران سیریز بلیک فیدر، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی۔ اگر آپ نے میرا چینل کہانی گھر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عمران آج کل فارغ تھا اور محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً مکھیاں مار رہا تھا۔ کوئی کام نہیں تھا، جرائم کے محاذ پر مکمل خاموشی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ قتل، غنڈہ گردی اور سمگلنگ جیسے جرائم تو بدستور جاری تھے، مگر عمران کے مطلب کے جرم کا کہیں دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ چنانچہ عمران تمام دن آوارہ گردی کرتا رہتا۔ اس کی ٹیم کے ممبر بھی چھٹیاں منا رہے تھے۔ تنویر آج کل جولیا کے فلیٹ پر زیادہ پایا جاتا تھا اور جولیا اس کے عشق بھگارنے کی عادت سے بے حد نالاں ہو چکی تھی، مگر تنویر ڈھیٹ بنا ہوا تھا۔ وہ جولیا کے اشارے کنائے کو جان بوجھ کر نظر انداز کر دیتا تھا۔ آج بھی گھومتے گھماتے عمران کی کار جولیا کے فلیٹ کی طرف جا نکلی، اور پھر فلیٹ کے باہر تنویر کا موٹر سائیکل دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے کار فلیٹ کے باہر روکی اور پھر بڑے اطمینان سے سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ فلیٹ کا دروازہ بند تھا۔ عمران نے دروازے کے ساتھ کان لگا دیے۔ اندر سے تنویر کی آواز آ رہی تھی، جولیا، یقین جانو میں آج کل سخت پریشان ہوں، میری راتوں کی نیندیں غائب ہیں۔ تنویر کا لہجہ بے حد رومانوی تھا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ کسی ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کراؤ، جولیا نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ تم سمجھتی کیوں نہیں جولیا؟ اس بار تنویر کا لہجہ بھی جھنجھلایا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ جولیا کوئی جواب دیتی، عمران نے دروازے پر دباؤ ڈالا۔ دروازہ اندر سے کھلا ہوا تھا، اس لیے دباؤ پڑتے ہی کواڑ اندر کی طرف ہٹ گئے اور عمران نے اندر قدم رکھ دیے۔ تنویر بھائی، جولیا اس طرح نہیں سمجھ سکتی۔ بھلا تم خود سوچو، تم مشرقی انداز میں اظہار عشق کر رہے ہو جبکہ جولیا مغربی لڑکی ہے۔ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں تنویر کو مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ! تنویر عمران کی بات سن کر چیخ پڑا۔ ہاں شاباش، اسی زبان میں اظہار عشق کرو تو جولیا فوراً مان جائے گی۔ عمران نے پہلے سے بھی زیادہ معصوم لہجے میں کہا۔ میں کہتا ہوں تم بلا اجازت اندر آئے کیوں؟ تمہیں پہلے دروازے پر دستک دینی چاہیے۔ تنویر خفت مٹانے کے لیے عمران پر الٹ پڑا۔ کیا کرتا دستک دے کر؟ تم نہ جانے کتنے عرصے سے دستک دے رہے ہو، مگر جولیا کے دل کا دروازہ کھلتا ہی نہیں۔ مغربی لڑکیوں کے دل پر دستک دینے کے بجائے کال بیل بجانی چاہیے، یا پھر بغیر کہے اندر آ جانا چاہیے۔ عمران بدستور اسے سمجھانے کے موڈ میں تھا۔ میں کہتی ہوں یہ تم دونوں کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں X2 سے تمہاری شکایت کروں گی۔ جولیا اب تک دانت بھینچے بیٹھی تھی، آخر پھٹ پڑی۔ بالکل بالکل، عاشق کو رقیب کی شکایت ضرور کرنی چاہیے۔ اس بیچارے کو بھی تو پتہ چلے کہ وہ اکیلا ہی عاشق نہیں ہے، ایک رقیب روسیہ اور بھی ہے۔ عمران نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا۔ کیا مطلب؟ یہ تم نے روسیہ کسے کہا ہے؟ تنویر غصے کی شدت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آئینہ دیکھ لو، خود ہی پتہ چل جائے گا۔ عمران نے یوں لاپرواہی سے جواب دیا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ میں کہتا ہوں تمہیں گولی مار دوں گا۔ تنویر عمران کی طرف جھپٹا۔ رک جاؤ تنویر، ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گی۔ جولیا نے اچانک ریوالور نکال لیا اور تنویر رک گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ تم دونوں میرے فلیٹ سے باہر نکل جاؤ، اور خبردار اگر تم نے یہاں آئندہ پاؤں رکھا تو بغیر بات کیے گولی مار دوں گی۔ جولیا نے بھی شدید غصے میں کہا۔ ایک پاؤں رکھنے پر گولی مار دو گی یا دونوں پاؤں؟ اندر آنے کے بعد عمران نے یوں پوچھا جیسے اس سوال کا جواب اگر اسے نہ ملتا تو اس کا کوئی بہت بڑا تحقیقی مقالہ ادھورا رہ جاتا۔ مگر تنویر جو اب تک شدید غصے کے عالم میں کھڑا تھا، اچانک پلٹا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا فلیٹ سے باہر نکل گیا۔ ابھی وہ دروازے پر ہی تھا کہ عمران نے ہانک لگائی، خس کم جہاں پاک، اور پھر تو ایسے محسوس ہوا جیسے تنویر کو دورہ پڑ گیا ہو۔ وہ وہیں سے پلٹا اور اس نے عمران پر چھلانگ لگا دی۔ عمران صوفے پر بیٹھے بیٹھے اچانک اچھلا اور جمپ لگا کر ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا، اور تنویر تیر کی طرح اڑتا ہوا سیدھا اس صوفے پر آیا اور پھر کلا بازی کھا کر دوسری طرف جا گرا۔ آخر یہ سب کیا بکواس ہے؟ کیا لڑنے کے لیے میرا ہی فلیٹ رہ گیا ہے؟ جولیا کو جو غصہ آیا تو اس نے جھپٹ کر عمران کا گریبان پکڑ لیا۔ ارے میرا گریبان تو چھوڑ دو، اب تو تم غنڈی بنتی جا رہی ہو۔ عمران نے اس سے اپنا گریبان چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔
تنویر بھی پھرتی سے اٹھ کر پھر سے عمران کی طرف بڑھنے لگا، مگر جولیا کو عمران کا گریبان پکڑے دیکھ کر وہ رک گیا۔ اس کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ دوڑ گئی۔ شاید اس کے اتنے سے ہی تسکین ہو گئی کہ جولیا نے عمران کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا ہے۔ پھر اس سے پہلے کہ جولیا کوئی جواب دیتی، ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ٹیلی فون سنو، شاید تمہارے عاشق X2 کا ہو، اس سے رقیب روسیہ کا ذکر ضرور کرنا۔ عمران نے بڑے اطمینان سے جولیا کے ہاتھوں اپنا گریبان چھڑاتے ہوئے کہا، اور جولیا پیر پٹکتی ٹیلی فون کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے رسیور اٹھا کر انتہائی جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا، جولیا اسپیکنگ، X2۔ دوسری طرف سے X2 کی باوقار آواز جولیا کے کانوں میں گونجی، اور ایک لمحے کے لیے جولیا کے ہاتھ میں رسیور کانپ کر رہ گیا، مگر دوسرے لمحے اس نے تنویر اور عمران کی طرف دیکھ کر X2 سے کہا، سر اچھا ہوا آپ کا فون آ گیا، میں آپ سے بات کرنا چاہتی تھی، میں اب تنگ آ چکی ہوں۔ جولیا کا لہجہ نادانستہ طور پر تلخ ہوتا چلا گیا۔ جولیا، کیا تم ہوش میں ہو؟ اچانک X2 کی غراہٹ سے بھرپور آواز رسیور میں گونجی، اور جولیا کو ایسے محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر 10 میگا ٹن کا ہائیڈروجن بم پھٹ پڑا۔ X2 کی غراہٹ نے اس کے دماغ پر تنا ہوا غصے کا جالا ایک لمحے میں صاف کر دیا۔ سر میرا مطلب، جولیا نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کیا، تمہارا مطلب یہی ہے کہ تم سیکرٹ سروس سے تنگ آ چکی ہو؟ ٹھیک ہے، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، مگر سیکرٹ سروس سے آزادی کا مطلب تم اچھی طرح جانتی ہو۔ X2 کے لہجے میں غراہٹ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی تھی۔ مگر سر میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں تو تنویر اور عمران کی شکایت کر رہی تھی، یہ دونوں مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ جولیا پہلے سے بھی زیادہ بوکھلا گئی، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، ٹانگیں کانپنے لگ گئیں۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اگر X2 نے اسے تسلی نہ دی تو اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ یہ تمہارے ذاتی مسائل ہیں، تم انہیں منہ مت لگایا کرو۔ اس بار X2 کا لہجہ قدرے نرم پڑ گیا، اور جولیا کا ڈوبتا ہوا دل دوبارہ ابھر آیا، اور چہرے کے رنگ میں ہلکی سی سرخی آ گئی۔ مگر سر میں کب منہ لگاتی ہوں، وہ خود ہی آ جاتے ہیں، جولیا نے جواب دیا۔ عمران موجود ہے؟ X2 نے پوچھا۔ جی ہاں سر، تنویر بھی ہے۔ جولیا کے لہجے سے ابھی تک بوکھلاہٹ نہیں گئی تھی۔ جو میں پوچھا کروں صرف اسی کا جواب دیا کرو۔ رسیور عمران کو دو، X2 نے سپاٹ لہجے میں کہا، اور جولیا نے جھٹکے سے رسیور عمران کی طرف بڑھا دیا اور خود صوفے پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ یس، علی عمران MSc DSc آکسن اسپیکنگ، کون صاحب بات کرنا چاہتے ہیں؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے اور آواز میں مصنوعی روب پیدا کرتے ہوئے کہا۔ X2 بول رہا ہوں جناب۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ سوری، میں کسی X2 کے متعلق نہیں جانتا، البتہ سگریٹوں کا ایک برانڈ ایسا ہے جس کے نام K2 ہے، مگر سگریٹ میں پیتا نہیں، اس لیے یہ نہیں بتلا سکتا کہ اس سگریٹ کے پینے سے آدمی K2 کی پہاڑی سر کر سکتا ہے یا نہیں۔ عمران کا چرخا چل پڑا تو ظاہر ہے آسانی سے کہاں رکتا تھا۔ سر، سلطان کا ٹیلی فون آیا تھا، وہ آپ سے ایمرجنسی بات کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں نے ہر ممبر کو فون کیا کہ شاید آپ کہیں مل جائیں۔ اتفاق سے آپ یہاں مل گئے۔ بلیک زیرو نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا کہ K2 پیے بغیر پہاڑی سر کر لوں، مگر بوجھ اٹھانے کے لیے ایک آدمی چاہیے، اور آپ تنویر کے ذمے یہ کام لگا دیں۔ عمران نے تنویر کی طرف مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تنویر کا چہرہ ایک بار پھر بگڑ گیا، مگر چونکہ معاملہ X2 کا تھا اس لیے اس نے اپنا دماغ کنٹرول میں رکھا۔ رسیور تنویر کو دے دیجئے، میں اس سے بات کرتا ہوں، اس نے واقعی جولیا کا ناطقہ بند کر رکھا ہے۔ بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آپ اس کا ناطقہ کھول دیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور پھر رسیور تنویر کی طرف بڑھا دیا۔ یس، تنویر اسپیکنگ، تنویر نے قدرے مودبانہ لہجے میں کہا۔ تنویر، میں کتنے عرصے سے محسوس کر رہا ہوں کہ تم سیکرٹ سروس کے اصولوں سے تجاوز کر رہے ہو، لیکن میں اب تک اس لیے خاموش رہا کہ شاید تمہیں خود عقل آ جائے، مگر شاید بغیر سزا پائے تمہارا دماغ درست نہیں ہوگا۔ X2 نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں تنویر سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں معافی چاہتا ہوں جناب، آپ کو آئندہ کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ تنویر نے بہتر سمجھا کہ پہلے قدم پر معافی مانگ لے، کیونکہ اسے علم تھا کہ ذرا اس نے کوئی عذر پیش کرنے کی کوشش کی تو X2 نے فیصلہ سنا دینا ہے، اور X2 کی سزا سے ہی اس کی روح کانپ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تم نے معافی مانگ لی ہے،
اس لیے میں تمہیں آخری بار معاف کرتا ہوں۔ اگر آئندہ تم نے ایسی حرکت کی تو ایسی سزا دوں گا تمہاری نسلیں پناہ مانگیں گی، بلیک زیرو نے اسپاٹ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے رابطہ کٹ گیا۔ تنویر نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور پھر پیشانی سے پسینہ پہنچنے لگا، مگر دوسرے لمحے وہ چونک پڑا کیونکہ کمرے میں عمران موجود نہیں تھا۔ نہ جانے وہ کب چلا گیا۔ البتہ جولیا خاموشی سے صوفے پر بیٹھی تھی۔ سوری جولیا، آئندہ تمہیں کوئی شکایت نہیں ہوگی، تنویر نے قدرے طنزیہ لہجے میں کہا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا ہال کمرہ تھا جس میں 20 کرسیاں مستطیل میز کے گرد موجود تھیں۔ درمیان میں ایک کافی بڑی کرسی تھی۔ اس وقت سوائے اس بڑی کرسی کے باقی تمام کرسیوں پر نقاب پوش موجود تھے۔ ان کے نقاب سفید رنگ کے تھے اور عین ناک کی جگہ سیاہ رنگ کا پر بنا ہوا تھا، جو پہلی ہی نظر میں خاصا خوفناک معلوم ہوتا تھا۔ میز کے عین درمیان میں ایک بڑا ٹرانسمیٹر موجود تھا جس کی تمام بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ تمام نقاب پوش خاصے لہیم شہیم اور جاندار جسم کے مالک تھے۔ ان کی آنکھوں میں بربریت اور وحشت واضح حد تک نمایاں تھی۔ وہ سب خاموشی سے ٹرانسمیٹر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے نقابوں پر 1 سے 20 تک نمبر پڑے ہوئے تھے اور وہ نمبروں کی ترتیب سے ہی بیٹھے تھے۔ ابھی انہیں وہاں بیٹھے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ ہال کا دروازہ کھلا اور ایک دیو جیسا جسم رکھنے والا لہیم شہیم نقاب پوش اندر داخل ہوا۔ اس کے سفید نقاب اور سیاہ پر کے ساتھ دائرے میں نمبر کے بجائے ایک سیاہ رنگ کا کراس بنا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، تمام نقاب پوش اتنی تیزی اور پھرتی سے اٹھ کھڑے ہوئے جیسے انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی دیر کی تو ان کے جسم میں خون کی گردش رک جائے گی۔ بیٹھ جاؤ، کراس والے نقاب پوش نے بڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے انتہائی باروب لہجے میں کہا، اور سب نقاب پوش دوبارہ کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ بلیک فیدر کی یہ میٹنگ ایک اہم مشن کی ابتدا ہے، اسی نقاب پوش نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ ہماری جانیں تنظیم کے لیے ہر وقت حاضر ہیں، اس کے قریب بیٹھے ہوئے نمبر 1 نے مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ فیدرز کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ ہماری تنظیم نے کبھی کسی چھوٹے معاملے میں ہاتھ نہیں ڈالا۔ ہمیشہ بین الاقوامی نوعیت کا کام ہم نے قبول کیا ہے، اور جیسے کہ سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہماری تنظیم خصوصی طور پر صرف ایک ہی کام کرتی ہے، قتل۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ اس بار بھی ہمارا مشن قتل ہی ہوگا۔ کس کا قتل؟ اس بات سے صرف چیف باس ہی آگاہ ہوگا، اور اس سے احکامات لینے کے لیے ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ممبرز میں سے کسی کو کچھ کہنا ہو تو اس وقت کہہ سکتا ہے، بعد میں قطعاً کچھ کہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ کراس باس نے انتہائی باروب لہجے میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا۔ سب ممبرز سر جھکائے خاموش بیٹھے رہے، کسی نے سر اٹھانے کی بھی جرت نہ کی۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی کو کوئی بات نہیں کہنی۔ ٹھیک ہے نمبر 1، ٹرانسمیٹر آن کر دو، کراس باس نے قریب بیٹھے نمبر 1 سے کہا، اور اس نے میز کے کنارے پر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی ٹرانسمیٹر میں زندگی کی لہر دوڑ گئی، اور اس پر لگے ہوئے مختلف رنگوں کے بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگے، اور چند لمحوں بعد اس میں زوں زوں کی آوازیں نکلنے لگیں۔ آوازیں تیز ہوتے ہوتے سمندر کے بکھرے ہوئے شور میں بدل گئیں۔ شور بڑھتا گیا، پھر یکلخت خاموشی چھا گئی، اور سب نقاب پوش سنبھل کر بیٹھ گئے۔ ہیلو بلیک فیدرز، چیف باس سپیکنگ، کیا تمام ممبرز موجود ہیں؟ اوور۔ ٹرانسمیٹر سے ایک انتہائی کرخت آواز نکلی۔ یس چیف باس، تمام ممبرز حاضر ہیں، اوور۔ کراس باس نے مودبانہ لہجے میں جواب دیا۔ اوکے، ممبرز کو میں یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ ہماری تنظیم نے ایک بہت بڑے سیاسی قتل کا معاہدہ کیا ہے۔ یہ قتل آج سے 2 ہفتے بعد ایشیائی ملک کوہستان میں کیا جائے گا، اس لیے تمام ممبرز کوہستان جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں ممبرز کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ قتل انتہائی اہم سیاسی شخصیت کا ہے، اس لیے کسی قیمت پر ناکامی کا لفظ کسی کے تصور میں نہیں آنا چاہیے، چاہے اس کے لیے ہمارے تمام ممبرز ہی کیوں نہ قتل ہو جائیں۔ اوور۔ آپ کو قطعاً شکایت نہیں ہوگی چیف باس، پھر ایشیائی ملک میں تو ہمارا مشن اور بھی آسان ہو جائے گا، کیونکہ ایشیائی ملکوں کی سیکرٹ سروسز اور خفیہ پولیس انتہائی پسماندہ ہیں، جبکہ ہم نے دنیا کے ترقی یافتہ ترین ممالک کی اس ملک کے صدر کو سڑک پر گولی مار دی، تو ایشیائی ملک کوہستان میں ہمارا راستہ کون روک سکتا ہے؟ کراس باس نے نخوت آمیز لہجے میں جواب دیا۔ کراس باس، دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، تمہیں ہر مقابلے کے لیے ایسی تیاری کرنی چاہیے جیسے تمہارے مقابلے میں دنیا کی طاقتور ترین سیکرٹ سروس موجود ہو۔ اوور۔ چیف باس نے باروب لہجے میں کہا۔
بہتر سر، آپ بے فکر رہیں، اوور۔ کراس باس نے پہلے سے زیادہ مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تفصیلات تم لوگوں تک پہنچ جائیں گی۔ اس کے بعد تمہارا کام ہے کہ مشن کس طرح کامیاب ہو سکتا ہے۔ بہرحال میں آپ لوگوں سے ہر لمحے قریب رہوں گا، اوور اینڈ آل۔ چیف باس کی آواز سنائی دی اور پھر ایک لمحے کی خاموشی کے بعد دوبارہ سمندر کا شور ابھرا اور پھر زوں زوں کی آوازیں ابھر کر ٹرانسمیٹر خاموش ہو گیا۔ نمبر 1 نے میز کے کنارے لگا ہوا بٹن آف کر دیا۔ ٹرانسمیٹر مردہ ہو گیا۔ چند لمحوں بعد گھنٹی کی آواز ہال میں گونجنے لگی۔ نمبر 1 نے تیزی سے اٹھ کر دروازہ کھولا اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کی فائل تھی۔ فائل لے کر وہ واپس آیا اور پھر تفصیلات پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ان کے درمیان مشن کی تفصیلات پر بحث شروع ہو گئی اور تمام ممبرز نے اس سلسلے میں اپنی اپنی رائے دینی شروع کر دی۔ یہ ان کا طریقہ کار تھا کہ کیس کی تفصیلات طے کرتے وقت وہ جزیات تک پر بھی بحث کر کے فیصلہ کرتے تھے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہر کام انتہائی تکنیکی انداز میں ہو جاتا اور یہی وجہ تھی کہ وہ کبھی کسی مشن میں ناکام نہیں ہوئے تھے۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عمران نے کار سر سلطان کی کوٹھی میں لے جانے کے بجائے باہر ہی کھڑی کر دی اور خود اتر کر اندر داخل ہوا۔ برآمدے میں ایک باوردی دربان موجود تھا اور اتفاق سے وہ دربان نیا ہی تبدیل ہو کر یہاں آیا تھا، چنانچہ وہ عمران کو نہیں جانتا تھا۔ عمران کو یوں کھلنڈرے انداز میں آگے بڑھتا دیکھ کر اس کے چہرے پر شکنیں سی پڑ گئیں۔ وہ سر سلطان کی حیثیت سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے اس کی گردن بھی اکڑی ہوئی تھی۔ جب عمران اس کے قریب پہنچا تو عمران نے اسے نیا سمجھتے ہوئے باقاعدہ فرشی سلام جھاڑ دیا۔ اس کے چہرے پر مسکینیت کے آثار چھا گئے۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر دربان کی گردن اور تن گئی۔ کیا بات ہے؟ اس نے بڑے باروب لہجے میں عمران سے پوچھا۔ بڑے صاحب سے ملنا ہے، عمران نے بڑے فدیانہ لہجے میں جواب دیا۔ بڑے صاحب فارغ نہیں ہیں، دربان نے بڑے نخوت آمیز لہجے میں جواب دیا۔ کیوں، کیا بیت الخلاء میں گئے ہوئے ہیں؟ عمران نے بڑے معصوم لہجے میں پوچھا اور دربان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ بڑے بدتمیز ہو تم، بھاگ جاؤ یہاں سے، ورنہ ابھی پولیس کو بلوا کر گرفتار کروا دوں گا، دربان نے غصیلے لہجے میں اسے جھاڑتے ہوئے کہا۔ میرا صاحب سے ملنا ضروری ہے، عمران نے بے بسی سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ آخر تم ان سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں، دربان نے عمران کے چہرے پر پھیلی ہوئی بے بسی سے متاثر ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے نوکری چاہیے اور میں بڑے صاحب کے نام ایک سفارشی خط لایا ہوں۔ تم یہ خط اندر بھیج دو، صاحب مجھے فوراً اندر بلا لیں گے، میں تمہارا چائے پانی دے دوں گا، عمران نے اسے تفصیل سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس وقت صاحب ایسی باتیں نہیں سنا کرتے، تم دفتر جا کر ان سے ملو، دربان نے انکار میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ یار مان بھی جاؤ، اتنی منتیں کر رہا ہوں، مجھے پتا ہوتا کہ تم اتنے سخت آدمی ہو تو تمہارے لیے بھی کوئی سفارشی خط لے آتا، عمران نے اس کی منت کرتے ہوئے کہا۔ میں شرافت سے تمہارے ساتھ بات کر رہا ہوں اور تم میرے سر چڑھے آ رہے ہو، چلو بھاگو یہاں سے، دربان کو غصہ آ گیا۔ اچھا، جیسے تمہاری مرضی، عمران نے سر جھکا کر کہا اور پھر اس نے باقاعدہ بھاگنا شروع کر دیا، مگر ظاہر ہے اس کا رخ باہر کی طرف ہونے کے بجائے اندر کی طرف تھا۔ ارے کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ دربان بوکھلا کر اس کے پیچھے بھاگ پڑا، مگر ظاہر ہے بھاگنے میں عمران کا کہاں مقابلہ کر سکتا تھا۔ تم نے خود ہی تو بھاگنے کا مشورہ دیا تھا، عمران نے دروازے کے قریب رک کر کہا اور پھر ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اس کا رخ سیدھا سر سلطان کے خاص کمرے کی طرف تھا، جہاں سر سلطان بیٹھ کر دفتر کا بقایا کام نپٹایا کرتے تھے۔ دربان بھی اس کے پیچھے تھا۔ اسے اب اپنا خطرہ پڑ گیا تھا کہ اگر یہ پاگل نوجوان سر سلطان کے پاس پہنچ گیا تو نہ جانے وہ کتنا غصہ کریں اور مجھے نوکری سے ہی نہ نکال دیں۔ اور پھر عمران جیسے ہی سر سلطان کے کمرے میں داخل ہوا، دربان بھی پیچھے پہنچ گیا۔ سر سلطان نے جو فائل کھولے کسی کام میں مصروف تھے، چونک کر سر اٹھایا اور پھر عمران کو یوں اپنے پاس دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سر، دربان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ عمران بول پڑا، جاؤ چائے لے آؤ، عمران کا لہجہ تحکمانہ تھا۔ مگر سر، دربان نے حیرت سے بوکھلاتے ہوئے کچھ کہنا چاہا ہی تھا کہ سر سلطان بول پڑے، جاؤ سنا نہیں تم نے، چائے لے آؤ، اور دربان بیچارہ حیرت کے مارے بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ دربان نے پھر جب جاتے ہوئے سر سلطان کا دوسرا فقرہ سنا کہ آؤ عمران بیٹے، میں نہ جانے کب سے تمہارا منتظر تھا،
تو بوکھلاہٹ میں وہ سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ زمانہ بے حد خود غرض ہو گیا ہے، جب تک کسی کو کام نہ پڑے کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ اب آپ کو بھی میں اس وقت یاد آیا ہوں جب آپ کو کوئی کام ہوگا۔ آپ کو کیا معلوم کہ ان دنوں عمران پر کیا بیت گئی ہے۔ توبہ، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، فلیٹ سپر فیاض نے چھین لیا ہے، فاقوں میں کار تک بک گئی ہے۔ عمران کا لہجہ بے حد متاثر کن تھا۔ عمران بیٹے، مجھے چکر دینے کی کوشش نہ کرو، ایسی باتیں تم اس سے کیا کرو جو تمہیں جانتا نہ ہو۔ سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں جناب، میرا ستارہ گردش میں آ گیا ہے، میرے حالات بے حد خراب ہیں، ٹیکسی کے پیسے تک جیب میں نہیں تھے، پیدل آیا ہوں۔ عمران نے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا۔ مجھے یقین نہیں آتا۔ سر سلطان اس کا لہجہ دیکھ کر قدرے سنجیدہ ہو گئے۔ آپ دربان سے پوچھ لیں کہ میں پیدل آیا ہوں یا نہیں۔ عمران نے فوراً گواہی پیش کر دی۔ اسی لمحے دربان چائے کی ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کیوں بھائی، عمران کی کار کہاں کھڑی ہے؟ سر سلطان نے اس سے پوچھا۔ جی کار؟ کیسی کار؟ کوٹھی میں تو کوئی کار نہیں ہے، دربان نے بوکھلاتے ہوئے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ کیا یہ صاحب کار پر نہیں آئے؟ سر سلطان کے لہجے میں اس بار بے حد سنجیدگی تھی، کیونکہ وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ عمران پیدل بھی ان کے پاس آ سکتا ہے۔ یہ صاحب پیدل آئے ہیں جناب، دربان نے مؤدبانہ لہجے میں چائے بناتے ہوئے جواب دیا۔ عمران، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ سر سلطان کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ عمران نے بے بسی سے جواب دیا۔ تم جاؤ، سر سلطان نے دربان سے مخاطب ہو کر کہا، اور وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ تمہیں میرا پیغام ملا ہے؟ سر سلطان نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی ہاں جناب، میں جولیا کے پاس 100 روپے ادھار مانگنے گیا تھا، جولیا نے بلیک زیرو کا پیغام دیا تو میں وہاں سے سیدھا یہاں آ گیا ہوں، عمران نے جواب دیا۔ تم پہلے میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ اس بار سر سلطان کے لہجے میں غصے کی آمیزش موجود تھی۔ کیا کرتا آ کر؟ آپ اب کون سا میری بات پر یقین کر رہے ہیں؟ آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں سیکرٹ سروس کا سربراہ ہوں، مجھے پیسے کی کیا پرواہ ہے، لیکن آپ کو شاید یہ علم نہیں کہ جب کوئی کیس نہ ہو تو میں تنخواہ نہیں لیتا اور نہ ہی سیکرٹ سروس کے فنڈ سے کوئی پیسہ لیتا ہوں۔ یہ میرا اصول ہے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پچھلے 3 ماہ سے ہمارے پاس کوئی کیس نہیں ہے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیجئے۔ عمران نے باقاعدہ تفصیل بتلانی شروع کر دی، اور اس پر سر سلطان بھی قائل ہو گئے۔ ان کے ذہن میں جو شبہ تھا وہ دور ہو گیا، ان کے چہرے پر افسوس کے آثار ظاہر ہوئے۔ مجھے علم نہیں تھا کہ تمہارا یہ اصول ہے، ورنہ میں خود خیال کرتا۔ بہرحال میں آئندہ خیال رکھوں گا، سر سلطان نے افسوس سے پر لہجے میں کہا، اور پھر میز کی دراز سے چیک بک نکال کر انہوں نے اس پر دستخط کیے اور پھر بلینک چیک عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جتنی رقم ضرورت ہو اس میں بھر لینا۔ عمران نے چیک لیا، ایک لمحے کے لیے اسے بغور دیکھا، اور پھر سر سلطان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، ذرا دربان کو بلوائیے۔ کیوں، کیا بات ہے؟ سر سلطان نے چونک کر کہا۔ آپ بلوائیے تو صحیح، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ سر سلطان نے گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ چند لمحوں بعد دربان اندر آ گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ عمران نے اس سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ محمد شریف جناب، دربان نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، کیونکہ اب اسے عمران کی حیثیت کا اچھی طرح علم ہو گیا تھا۔ یہ جناب تمہاری ذات ہے کیا؟ عمران نے جیب سے پین نکال کر چیک پر کچھ لکھتے ہوئے کہا۔ نہیں جناب، میں تو آپ کو جناب کہہ رہا ہوں، دربان نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ اچھا، تم پہلے آدمی ہو جس نے مجھے جناب کہا ہے، اس خوشی میں یہ لو تمہارا انعام۔ عمران نے وہی چیک اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس نے چیک پر اس کا نام اور 200 روپے کی رقم لکھ دی تھی۔ اور ہاں، گیٹ کے باہر میری کار کھڑی ہے، ذرا اس کا خیال رکھنا، عمران نے کہا۔ دربان نے جب اپنے نام کا 200 روپے کا چیک دیکھا تو اس کی باچھیں کھل گئیں اور سلام کر کے تیزی سے باہر نکل گیا کہ کہیں عمران اس سے چیک واپس نہ لے لے، اور سر سلطان کا غصے کے مارے برا حال ہو گیا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ عمران نے جان بوجھ کر الو بنایا ہے۔ عمران، یہ کیا حرکت ہے؟ سر سلطان نے بمشکل غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ بڑی خوشگوار حرکت ہے جناب، غریب آدمی کا بھلا ہو گیا، آپ کا کیا گیا؟ اتنی تگڑی تنخواہ لے رہے ہیں مفت میں بیٹھے بٹھائے، عمران نے بڑی معصومیت سے جواب دیا، اور سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔ بڑے شیطان ہو تم، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں جناب، میں یہ گستاخی نہیں کر سکتا۔ بڑے بہرحال آپ ہیں، اور پھر سر سلطان اور شیطان میں ہم قافیہ بھی ہیں، عمران نے جواب دیا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، خواہ وقت ضائع کیا، میں نے تمہیں ایک انتہائی اہم کام کے لیے بلایا ہے، سر سلطان نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ اسی بات کا تو مجھے گلہ ہے کہ آپ نے کبھی مجھے
غیر اہم کام کے لیے بلایا ہی نہیں، حسرت ہی رہی۔ عمران کی زبان بھلا کب رکنے والی تھی؟ فضول باتیں نہیں، یہ ملک کے مستقبل کا سوال ہے۔ سر سلطان نے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا۔ ملک کے ماضی حال کا جواب آپ کو مل گیا ہے، جو اب آپ مستقبل کا سوال کر رہے ہیں۔ عمران نہ رہ سکا۔ دیکھو عمران، میں پہلے ہی بے حد پریشان ہوں۔ تم نے بلیک فیدر کا نام سنا ہے؟ سر سلطان نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا، اور پھر بلیک فیدر کا نام سن کر عمران بھی نمایاں طور پر چونک پڑا۔ بلیک فیدر؟ کیا واقعی آپ نے یہی کہا ہے؟ عمران اس بار بے حد سنجیدگی سے کہا۔ ہاں، بلیک فیدر، دنیا کی سب سے بدنام قاتلوں کی تنظیم، جس کے دامن پر دنیا کے بڑے بڑے لوگوں اور سیاسی شخصیتوں کے خون کے داغ ہیں، اور جن کے نام سے دنیا بھر کی سیکرٹ سروسز کانپتی ہیں، سر سلطان نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ کیا یہ تنظیم آپ کو قتل کرنا چاہتی ہے؟ عمران نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ شاید اپنی اضطراری حیرت پر قابو پا چکا تھا۔ مجھے ان لوگوں نے قتل کر کے کیا کرنا ہے؟ اس بار ان کا ہدف ہمارے وزیر اعظم ہیں، سر سلطان نے جواب دیا، اور عمران اس بار یوں اچھلا جیسے اس کے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا ہو۔ اوہ، یہ تو انتہائی خطرناک بات ہے۔ آپ کو کیسے علم ہوا؟ عمران کے چہرے پر سنجیدگی کی چادر تن گئی، اس کی آنکھوں میں چمک سی لہرا گئی تھی۔ یہ دیکھو، یہ خط ہمیں ایک دوست ملک کی سیکرٹ سروس کے سربراہ نے بھیجا ہے، اسے پڑھ لو، تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ سر سلطان نے فائل سے ایک سرخ رنگ کا کاغذ عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ عمران نے کاغذ لے کر اسے بغور دیکھا۔ اس پر کوڈ ورڈز میں چند لائنیں درج تھیں۔ عمران چند لمحے غور سے انہیں دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کاغذ دوبارہ سر سلطان کی طرف بڑھا دیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے ہمسایہ ملک کوہستان سے تعلقات شروع سے ہی کشیدہ رہے ہیں۔ باوجود ہماری کوشش کے ان سے ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکے۔ اب ہمارے وزیر اعظم کی مدبرانہ کاوشوں سے ایک اور دوست کے ملک کے دخل کی وجہ سے تعلقات ٹھیک ہونے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ چنانچہ ہمارے وزیر اعظم 3 روز بعد کوہستان کے سرکاری دورے پر جانے والے ہیں، مگر بعض ممالک یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے تعلقات کوہستان سے ٹھیک ہوں۔ اس لیے ہو سکتا ہے انہوں نے یہ پلان بنایا ہو کہ ہمارے وزیر اعظم پر کوہستان کی سرزمین پر قاتلانہ حملہ کروایا جائے۔ اس طرح یہ تعلقات پھر طویل عرصے کے لیے کشیدہ ہو جائیں۔ سر سلطان نے اس مہم کا پس منظر بتلاتے ہوئے کہا، اور اگر خدا نخواستہ یہ حملہ کامیاب ہو گیا تو اس سے ہمارے ملک کو ناقابل تسخیر نقصان پہنچے گا۔ میں سمجھ گیا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ حرکت کافرستان کی ہے، اسی نے بلیک فیدر سے معاہدہ کیا ہوگا۔ آپ ایسا کریں کہ وزیر اعظم کا یہ دورہ منسوخ کرا دیں۔ اگر بلیک فیدر والوں نے یہاں کا رخ کیا تو میں ان سے نپٹ لوں گا، عمران نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا۔ یہی تو مسئلہ ہے عمران، وزیر اعظم صاحب یہ بات کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ دورہ اس قدر اہم ہے کہ وہ کسی بھی امکانی صورت کے لیے اسے منسوخ کرنے پر نہیں تیار ہوں گے، اور وہ ویسے بھی ان سے ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ایسی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، سر سلطان نے جواب دیا۔ پھر؟ عمران نے پوچھا۔ اب صرف ایک ہی صورت ہے کہ تم وزیر اعظم کی حفاظت کے لیے کوہستان چلے جاؤ۔ میری تسلی صرف اسی طرح ہو سکتی ہے، سر سلطان نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، چلو ایسا ہی صحیح۔ میری بھی کافی عرصے سے خواہش تھی کہ کبھی بلیک فیدر سے دو ہاتھ ہو جائیں۔ اس بار ہی صحیح، عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر جوش کے آثار نمایاں تھے۔ اس کی بات سن کر سر سلطان کے چہرے پر بھی جوش اور اطمینان کے آثار ابھر آئے، جیسے عمران کے وعدے کے ساتھ ہی وزیر اعظم کے سر پر منڈلانے والا خطرہ دور ہو گیا ہو۔ پھر ٹھیک ہے، میں وزیر اعظم کے ساتھ تمہیں بھیجنے کے انتظامات کرتا ہوں، سر سلطان نے کہا۔ نہیں، آپ کسی قسم کے انتظامات نہ کریں، میں خود وہاں پہنچ جاؤں گا۔ ساری ٹیم کو لے جانا پڑے گا۔ بلیک فیدر کی تنظیم بے حد منظم اور اپنے کام میں ماہر ہے، اس کے مقابلے میں ہمیں بے حد احتیاط کرنی پڑے گی، اور جب کہ معاملہ اتنا اہم ہو کہ ہماری معمولی سی غلطی ہمارے وزیر اعظم کی جان لے سکتی ہے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں عمران بیٹے، ہمارے ملک کا مستقبل اب تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ خیال رکھنا، سر سلطان نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں جناب، مجھے اچھی طرح اس بات کا احساس ہے، میں نے بلیک فیدر کو وائٹ فیدر میں نہ بدل دیا تو میرا نام بھی عمران نہیں، عمران نے کہا، اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، میں نے انتظامات بھی کرنے ہیں۔ عمران بدستور سنجیدہ تھا۔ ٹھیک ہے، خدا تمہیں کامیاب و کامران کرے، خدا حافظ، سر سلطان نے کہا، اور عمران ان سے ہاتھ ملا کر تیز تیز قدم اٹھاتا
کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر برآمدے میں دربان نے اسے دیکھتے ہی اس بار انتہائی تکلف سے فرشی سلام کیا، مگر عمران اس کی طرف دھیان دیے بغیر اپنی سوچ میں گم گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول عمران سیریز بلیک فیدرز، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط تھی۔ امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ اگر آپ نے میرا چینل کہانی گھر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ نئی آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔